السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، اور میرا نام ہے محمد سہیل، اور میں مظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں یہ بھائی سر رضوان کی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہندی میں ہے۔ یہ ٹائٹل آئی تھنک ہندی میں ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ بھائی یہ جو حجاب والا ہے نا بھائی، یہ جو ٹاپک یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو اس پر یہ کہ بھائی ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے، یوٹیوب پر ٹرینڈ، یہ وہ مطلب کہ ایک لحاظ سے جیسے ٹرینڈنگ میں چیز ہے نا اسی لحاظ سے۔ تو یہ انہوں نے پیچھے جو کرناٹکا میں بھی ہوا تھا نا، اس کا بھی بھائی انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا تھا، بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں سر رضوان۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ ارے اسکول کی ڈریس تھی یار، اسکول کی ڈریس کوئی ادننگن تو ہوگی نہیں، اسکول کی ڈریس کوئی اشلیل تو ہوگی نہیں۔ یا تو یہ تم کہو کہ یہ اسکول کی ڈریس ہی اشلیل ہے، غیر اسلامی ہے، اس مارے ہم برقعے میں یا حجاب میں آنا چاہتے ہیں، یا تو یہ کہو تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ارے اسکول کی جو ڈریس ہوگی وہ بھی تو اسلامی کی ڈریس ہوگی یار، شلوار قمیض دوپٹہ ہی ہے نا یار۔ تو کیا اب ہم اتنے بڑے مسلمان ہو گئے کہ شلوار قمیض دوپٹے کو بھی ہمیں چیلنج کرنا ہے، اس کے اوپر بھی پھر ہمیں برقع پہننا ہے؟ ہلو، نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو حجاب وواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیمپس، سڑک، کوٹ تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سڑکوں پر اور کیمپس پر بھی پہنچ گیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی اب ہر طرف سے نئے لوگ جو اس کالج کے یا اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں اس میں جڑ رہے ہیں، اور ایک فل آن راجنیتی، اس کی راجنیتی کرناٹکا سے اٹھ کر اب یو پی تک آ گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم لوگوں کی پہچان اب ضد ہو گئی ہے؟ ہماری ریلیجیس آئیڈینٹی کیا اب ضد ہو گئی ہے؟ اسرائیل کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے سائنٹیفک کنٹریبیوشن ان دا ورلڈ۔ اس طرح سکھس کی بھی ایک آئیڈینٹی ہے کہ یار محنت بہت کرتے ہیں، ہر ایک کی، ایک ورگ کی، اسپیشلی جس بھی کنٹری میں آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ ہماری کیا آئیڈینٹی آج کی تاریخ میں نہ سائنٹیفک کنٹریبیوشن ہے، نہ ریسرچ ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا ہماری آئیڈینٹی صرف ضد بن کے رہ گئی ہے؟ اگر کشمیر میں لوگوں نے صحیح بیہیو کیا ہوتا، اپنے مولک جو ان کے ساتھ رہنے والے ہندو بھائی تھے ان کے ساتھ محبت سے رہے ہوتے، محبت سے، تو ایک بات بتاؤں، یہ لوگوں کو لگے گا کہ میں یہ ٹیکنیکلی غلط بات بول رہا ہوں، تو شاید آج کی تاریخ میں 370 ہٹانے کے لیے کوئی سوچتا بھی نہ، کسی کا دماغ بھی نہیں جاتا اس طرف کہ کیا اس راجیہ میں کوئی 370 جیسی چیز لگی ہوئی ہے۔ اگر یہاں سے ٹورسٹ جا رہے ہوتے، ان کا وہاں ویلکم ہو رہا ہوتا، وہ خود دیکھتے کہ یہاں پر ہندو کتنے آرام سے ہے، پراسپر کر رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے، مہلائیں سیف ہیں، ہندو سیف ہے، پنڈت سیف ہے، مندر سیف ہیں، اینڈ ایوری تھنگ از ہیپی۔ تو کیا یہ نوبت آتی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں اس آرگومنٹ میں نہیں جا رہا کہ وہ بھارت کا ایکیکرن ہے یا وہ ہٹنا ضروری تھا، میں ابھی اس میں جا ہی نہیں رہا ہوں۔ ٹھیک، ہم نے اپنی ضد سے ہمیشہ کھویا ہے۔ 20 سال پہلے رام مندر کے لیے میں بولتا تھا رام مندر میں کہیں اگل بگل ہی عزت سے مسجد بنتی، اور دیش کا جو بھی پردھان منتری ہوتا وہ ایک ہی دن میں رام للا کا بھی ادگھاٹن کرتا، پتھر رکھتا اور ادھر مسجد کا بھی رکھتا۔ کہاں بنی مسجد؟ کس کونے میں پھینکی گئی ہے معلوم ہے؟ 25 کلومیٹر دور۔ کوئی پوچھ بھی رہا ہے کہ وہ مسجد بن کہاں رہی ہے اور اس کا ادگھاٹن ہوا کب؟ ضد۔ آج سے بار بار چیزیں میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ نئے سبسکرائبر جڑتے جاتے ہیں۔ آج سے 16-17 سال پہلے میں نے بولا تھا مسلمانوں گو ہتیا سے، گو ماس سے توبہ کرو، یہ آگے جا کے ایک سمسیا بنے گی۔ لوگ سوچتے تھے یہ بول کیوں رہا ہے رضوان؟ کہاں جا کے گو ہتیا کا قصہ رکا ہے؟ کتنی لنچنگ کے بعد؟ یہ ایک پوچھنے والی بات ہے۔
اگر گو ہتیا کو لے کے ہندو اتنا اگر نہ ہوتا تو کیا گو ہتیا رکتی؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ٹرپل طلاق میں سمجھا کے تھک گیا کہ طلاق بدعت اسلامک نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کب مانے؟ جب ناک کٹی تب مانے۔ اور اب 10 مسلمان بھی ہم سے بطور وکیل یا ہمارے چیمبر میں فون کر کے جب پوچھتا ہے تو وہ طلاق بدعت کا نام نہیں لیتا۔ اس سے بھلا کس کا ہوا؟ مسلمان عورتوں کا ہوا۔ چاہے کوئی میٹر ہو، چاہے کشمیر کا میٹر ہو، چاہے ٹرپل طلاق کا ہو، چاہے رام مندر کا ہو، ہم لوگوں کو ضد کر کے اپنی فجیت کروانے کا شوق ہو گیا ہے میرے بھائی۔ آپ لوگوں کو حجاب کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور معلوم ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اڈیپی میں جب حجاب کا وواد شروع ہوا تھا تو حجاب اسکول میں منع نہیں تھا نا، یہ غلط بتایا جا رہا ہے۔ حجاب صرف کلاس میں منع کیا گیا تھا، اور وہ بھی وہاں جو صرف گرلز اسکول ہے۔ 80 مسلم لڑکیاں تھیں، اس میں سب مان گئیں، بہت سی تو پہنی کے نہیں آتی تھی، صرف 6 لڑکیوں نے یہ ببال شروع کیا کہ ہم کلاس میں بھی حجاب نہیں اتاریں گے۔ اسکول کے اندر حجاب الاؤڈ تھا، یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ وہ ٹیکنیکلٹی حجاب فرض ہے، واجب ہے، وہ پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا، وہ چھوڑو، مسلمان گالی دے کے چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں اپنی فجیت کرانے میں ضد کے چلتے مزہ آتا ہے۔ ہائی کورٹ نے آج شاید اب یہی آرڈر آ رہا ہے جو ابھی ہمیں گوگل کر کے دیکھ رہا تھا کہ میٹر ہیز بین ریفرڈ شیل بی ریفرڈ ٹو دا لارجر بینچ فار دی اپلیکیشن آف مائنڈ اینڈ وزڈم۔ مان لو مسلمانوں یہ آرڈر یہ آ گیا کہ آپ حجاب پہن سکتے ہیں، ویری گڈ، جو لڑکیاں پہن رہی ہیں پہن لیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے حجاب سے، یقین کرو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پر دیش میں ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک دائرہ ہے، ایک سسٹم ہے۔ تم کو پنڈت بننا ہے، پنڈا بننا ہے، اس کا بھی سسٹم ہے۔ تمہیں مولوی بننا ہے، اس کا بھی سسٹم ہے۔ ہر طرح کی پڑھائی کا، ایجوکیشن کا، آگے بڑھنے کا ایک سسٹم ہے۔ ہمیں سمویدھان، اور وہ سسٹم سمویدھان سے ہی بنے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بن گئے ہیں۔ آپ مدرسے میں مدرسہ چل رہا ہے، وہ بھی ایک سمویدھان کے انڈر چل رہا ہے نا، تو وہاں کا بھی ایک سسٹم ہے، اسے کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ اب مان لو کہ ہائی کورٹ نے اس کی پرمیشن نہیں دی تو سوچا ہے کیا فجیت ہوگی، سوچا ہے کیا ناک کٹے گی، سوچا ہے کیا شرمندگی ہوگی، سوچا ہے پھر یہ اڈوپی کی لڑائی کیا پورے ہندوستان پر لاگو ہو جائے گی، سوچا ہے کہ پھر باقی راجیوں میں کیا ہوگا؟ نہیں سوچا نا۔ بس یہی میں سوچتا ہوں جو پریشان ہوتا ہوں، یہی تمہارا وہ جاہل نہیں سوچتا جو کہہ رہا ہے وہ شیرنی، اس نے اللہ اکبر بول دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ تم لوگوں کو ایسی موقعی چیزیں ہی بس خوش کرنے لگی ہیں اب، ایسی موقعی چیزیں۔ کیا حجاب میں کوئی راستہ نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا اسکول کہہ رہا تھا پڑھو اس چیز کو؟ کیا اسکول کہہ رہا تھا کہ آپ اسکول میں بھی پہن کے نہیں آ سکتے؟ لیکن اب کہے گا، ہائی کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد ایک نہیں 50 اسکول ہندوستان میں کہے گا تم حجاب پہن کے نہیں آ سکتے۔ اور حجاب کی لڑائی وہاں گھسے گی جہاں اس ضد، اگر یہ ضد نہ ہوتی تو حجاب کی لڑائی وہاں تک پہنچتی ہی نہ، اور شرمندگی آخر میں ہم ہی کو ہوگی۔ آج ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، کسی اور اسٹیٹ میں قانون آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہاں کا ہائی کورٹ کہہ دے کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتے۔ کل ملا کے اس میں فجیت آپ ہی کی ہونی ہے۔ ارے اسکول کی ڈریس تھی یار، اسکول کی ڈریس کوئی ادننگن تو ہوگی نہیں، اسکول کی ڈریس کوئی اشلیل تو ہوگی نہیں۔ یا تو یہ تم کہو کہ یہ اسکول کی ڈریس ہی اشلیل ہے، غیر اسلامی ہے، اس مارے ہم برقعے میں یا حجاب میں آنا چاہتے ہیں، یا تو یہ کہو تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ارے اسکول کی جو ڈریس ہوگی وہ بھی تو اسلامی کی ڈریس ہوگی یار، شلوار قمیض دوپٹے ہی ہے نا یار۔ تو کیا اب ہم اتنے بڑے مسلمان ہو گئے کہ شلوار قمیض دوپٹے کو بھی ہمیں چیلنج کرنا ہے، اس کے اوپر بھی پھر ہمیں برقع پہننا ہے، اس کے اوپر بھی پھر ہمیں حجاب پہننا ہے، اور ضد کرنی ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں کھلواڑ کرنی ہے؟ آپ لوگ خود سوچئے کہ اینڈ میں اس لڑائی میں کس کو موقع پہ تو فائدہ ہو گیا، وہ تو بولنے لگا، وہ جاہل تو بولنے لگا، یہ ہے کوئی 5 لاکھ کا انعام دے رہا ہے۔ خوش ہو جاؤ ان باتوں سے یار، خوش ہو جاؤ۔ میں تو یار قوم کی آگے کی سوچ کے چلتا ہوں،
اور اسی لیے پریشان ہوتا ہوں. اور جب جب وقت نے میری گواہی دی ہے میرے ہی پکش میں دی ہے, اور جب جب میں نے مسلمان کو وارن کیا ہے کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو تو آخر میں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. میں تو چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, دے دے بھائی کورٹ پرمیشن کہ پہنو حجاب, میرے حساب سے کیا پرابلم, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. ہندو لڑکیاں ٹیکا لگا کے آنا چاہتی ہیں تو وہ لگائیں, وہ کیسریا پہن کے آنا چاہتی ہیں وہ لگائیں, جو کرنا ہے کرو بھائی. اب کیا بتائیں, ہندوستان کو اگر اسی ڈائریکشن میں جانا ہے ہماری ضد کی وجہ سے, اور ہماری ضد ہوگی تو دوسرے کی بھی ضد ہوگی. لیکن اگر کورٹ نے پرمیشن نہیں دی مسلمانوں, دے دی بہت اچھی بات ہے, پھر سے کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں دی تو بہت فجیعت ہوگی, بہت شرمندگی ہوگی, بہت تھوک کے چاٹنا پڑے گا. ان ساری لڑکیوں کو جو حجاب پہن رہی ہیں اور پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اگر یہ ایمان کی ہیں تو پھر اسکول سے نام کٹوا لیں اور وہیں اسکول میں جائیں جہاں حجاب پہننے دیا جاتا ہے. ورنہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں, تھوک کے چاٹنے کی طرح ہو جائے گا, اور ہم ضد کے چلتے مسلمان صرف اور صرف تھوک کے چاٹ رہے ہیں, اور کوئی نہ اسلام کا بھلا کر رہے ہیں نہ قوم کا بھلا کر رہے ہیں. جے ہند, وندے ماترم, خدا حافظ. ہاں جی گائز, سر رضوان صاحب آج تو دل سے بول رہے تھے. ان کی پہلے بھی ویڈیو ہم نے بنائی تھی, اس پہ بھی وہ دل سے بھی بول رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے نا وہ ایک اپنے جو علم یا جو ایک مسلمانی طریقہ ہے اس کے لحاظ سے بھی وہ بول رہے تھے. اصل میں مدعا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے, اور بڑھانا نہیں چاہیے تھا. ایک انٹرنل مسئلہ تھا, چھوٹا سا مسئلہ تھا, اور اس کو جان بوجھ کے, اصل میں ظاہری بات ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو اس کو جو جیسے جیسے پھیلتا جاتا ہے اس کا بڑھاوا جو ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیں تو ابھی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کو یہاں تک کہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ حجاب پہنیں, لیکن جو آپ کا یونیفارم ہے نا آپ اس کلر میں پہن لیں, تو کوئی اتنا حرج تو نہیں ہے, آپ کو کون سا وہ روک رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایک ضد ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بلیک ہی پہننا ہے, تو یہ کوئی توک والی بات نہیں ہے. تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہر جو بھی انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے نا اس پہ ہی آ کے ان کی جو ہے نا وہ اینڈ پہ ان کو ایک برداشت کرنی پڑی ہے. وہ لفظ میں نہیں استعمال کرتا کہ وہ اس میں ساری جو ہے نا وہ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. سب سے زیادہ ان کو اس لیے اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا سوچیں, سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. جو بھی ہو رہا ہے یا جس طرح کا بھی ہو رہا ہے سب سے پہلے اس ملک کی بدنامی ہو رہی ہے ہر طرح سے. اب تو خیر آواز بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہائی لیول تک چلی گئی ہے, انٹرنیشنل لیول تک چلی گئی ہے. ہر بندہ جو ہے نا اب تو ٹویٹر ٹرینڈ بنے پڑے ہیں, ہر بندے کے منہ میں صرف بات ہی یہی ہے. حالانکہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. یونیفارم کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, یونیفارم پہلے بھی تو الو تھا, پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے کیوں انہوں نے کر دیا, یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل جی بھائی, نہیں آپ بولنا چاہتے تو بولیں, لیکن ہمیں تو بھائی آلریڈی پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں مسئلہ گیا ہے تو بھائی ان کے حق میں ہوگا. یہ کسی کو مطلب کہ نہیں پتہ کہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ان کے حق میں دیں گے آپ حجاب پہنے. اور کہاں سے آپ نے بات سنی کہ ان لوگوں نے بولا ہے کہ آپ حجاب یونیفارم کے جو میچ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہی پہن کر آئیں. نہیں, یہ ایک دوست جو ہے نا وہ مجھے آج بتا رہا تھا, اس کے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ بھی ان کو آپشن دیا ہے کہ آپ جس کلر کا یونیفارم ہے, تو پہلے بھی جو یونیفارم وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یونیفارم جو ہے تو وہ تو ان کا شلوار قمیض ہی تھا ریڈی بھی, وہ کون سا کوئی ادر جو ہے نا وہ یونیفارم تھا. تو اس میں کون ہے کلر پہ کوئی ضرورت کہ نہیں کہ آپ نے یہی کلر پہن کے آنا ہے. تو اس کلر کے حساب سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو پتہ اتنا بڑھا چڑھا رہے ہیں. بالکل بھائی, پتہ ہے بات کیا ہے, لیکن سر رضوان نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ان کے حق میں آتا ہے نا تو بھائی آپ کہاں ذلیل ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. اب ادھر سے ایک اٹھ رہا ہے تو بھائی وہ ادھر بھی بولیں گے کہ ہم نے ان کے ہائی کورٹ نے بول دیا, تو نیکسٹ ہم بھی یہ سٹیپ لیتے ہیں تو ہمارا بھی ہائی کورٹ ہمارے ہی دے گا, ہمارے ہی جو ہے اس میں آگے دے گا. آگے بڑھ ہی رہا ہے نا, بڑھتا جا رہا ہے. جو بھی بھائی میرے آپ کو آلریڈی پچھلی رات بھی یہی ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ ادھر جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے,
इधर उनको पूरे हकूक मिल रहे हैं, जो हिंदू लोग पढ़ते हैं भी इधर आपके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में टिक्का भी लगाते हैं, अपना जो भी वो करना चाहते हैं। इस कभी हिम्मत नहीं होती किसी प्रिंसिपल में और किसी लोगों में कि उनको बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे इधर मुल्क में उधर भी बराबर ही हैं, आपकी सोच से ज्यादा उधर राइट है। वो तो दिख रहा है ना हमें, वो दिख रहा है। ये एक दो अनासर को सामने रख के पूरी हर चीज का फैसला कर देना कोई इस तरह का नहीं होता। आप वहाँ पे आप जो है ना, इससे पहले देखे, इससे पहले तो इस तरह का कोई इशू नहीं था, वही पढ़ाई थी, वही कॉलेज थे, वही स्कूल थे, हर कोई जो है ना वो अपने तरीके से जा रहा था। बिल्कुल भाई, इकट्ठे पढ़ रहे हैं। चीज को जो है ना वो 5-6 लड़कियों की वजह से जो है ना वो सारा मामला कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ अब इससे फायदा क्या होना, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही यार। वही ना कि वहाँ पर भाई इनको खुद ही जलील होना पड़ना है। हमने देखा ना वीडियो में, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि इनको खुद ही कल को जलालत उठानी पड़ेगी। जैसे अब देख लें कि उन फैसले पे ही सारा भाई अनासर है कि फैसला जब आता है तो तभी पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होगा। अगर उनके हक में आता है तो भाई कहाँ से बात उनके तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म ही बात है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है किसके हक में आएगा। लेकिन अगर वो मतलब कि अजैब को फॉलो करते हैं तो ठीक है, करने दो। इसमें बड़ी कौन सी बात है? अगर इतने पहले भी वो मतलब कि बुर्का पहनती थी, अब इसमें क्या रीजन है कि अब भी ये बंडल आया? मैं बताता हूँ आपको इसमें रीजन क्या है। इसमें अब जो है ना अपना रिलीजियस जो है ना उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जिस कंट्री में जिस मतलब कौम में ये चीज़ जो है ना वो इन्वॉल्व की गई है ना अपने बाकी मामलात में, वो तबाही की तरफ ही गया है। हम शुरू से देख लें, आप हर हुकूमत के साथ ये मसला रहा है हमारी जो है ना। और इस लिहाज से जो है ना हम जब भी कोई मतलब थोड़ा बहुत भी कोई इशू, कोई इधर से कोई उठ खड़ा होता है, कोई इधर से उठ खड़ा होता है, इस चीज़ को सामने रख के, तो वो एक मुल्क है वो बचा हुआ था इससे, तो उसको भी ये जानबूझ के जो है ना वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि उनको अपने जो है ना वो मुल्क की तरक्की देखनी चाहिए, मुल्क के हालात देखने चाहिए कि हम अब जाके स्टेबल हो रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, और आगे जो है ना अब हमें निकलने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इन मामलात में जो है ना वो पड़े। तो जो है ना वो हमारे ही आपके सामने अब हमारे जो करंटली सिचुएशन है, इधर भी ये एक नारा लगा हुआ है। मैं कहता हूँ ठीक है कि वर्डिंग अच्छी है, रियासत मदीना उस जैसी रियासत जो है ना वो खैर जो बन गई उस जैसी बन तो नहीं सकती, ये तो हमारा यकीन है। लेकिन ये है कि अगर इनकी कोशिश है तो बनानी भी चाहिए, लेकिन बनानी इस तरह चाहिए थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। बिल्कुल इंटरनल अंदर खाते रहे कि ऐसे काम करते कि लोगों जो है ना वो खुद ही जो है ना वो अंदाज़ा लगा लेते कि ये रास्ते मदीना है, इसमें हर चीज़ का जो है ना ख्याल रखा जाता। हम ठीक है कि हम है, हमारा एक मतलब उस पर हमारा बिलीव है, लेकिन आप कभी फॉरेनर कंट्रीज़ में जाके देखें, असल आपको जो है ना इस तरह के जो रास्ते मदीना का कंसेप्ट था ना वो उन मुल्कों में आपको मिलेगा। वहाँ पे इंसान तो इंसान, जानवरों की भी कदर होती है, परिंदों की कदर होती है, छोटी छोटी चीज़ों की कदर होती है, उनकी जान की कदर होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आपके सामने ही है। बिल्कुल ये बात करने क्या है हमारे यहाँ, इधर क्या हुआ है? अब भाई इधर नहीं है ना ये चीज़ें हैं क्यों भाई, नहीं? ये इधर क्या इंसानों हुआ? जैसा सलूक किधर होता है यार, आपके सामने ही है। ये भाई इंसानों वाला सलूक इधर होता है, इधर एहसास भी होता है और मतलब के करने की हिम्मत भी होती है। जो उधर हो रहा है, अच्छा मेरी बात, अगर इधर होता तो फिर देखते यार ये मेरी बात सुनो। उधर आप लास्ट आपको याद है वो मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया, याद है कि नहीं? एक ही लड़की थी, कितने दरिंदे थे, 400-500 वो दरिंदे उसने खुद ही बुलाए थे। और बुलाने का मकसद खुद नहीं भाई है, आप उस ये नहीं कि वो अभी केस मतलब के बंद हो गए, उस पर डिस्कस नहीं हो रही, आप अभी भी रिसर्च कर ले। अभी सब की असलियत सामने खुलकर आ गई। उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि हमने सब इसके कहने पर बोला था, लेकिन वो सोचा तो है ना उन्होंने। भाई सबको उसने बुलाया, वो टिकटॉकर थी, वो सब वहां पर गए। क्या उसने खुद बोला क्या हो कि मेरे सारे कपड़े फाड़ दो, मेरे साथ ये करो, ज्यादती करो? उसके साथ क्या क्या ताल्लुक उन्होंने किया है, क्या क्या भाई वो कर रहे हैं? क्या वो लड़की खुद बोल रही है मेरे साथ ये करो? यार ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करते। टिकटॉक की वीडियो देखो आप, वो किस एंगल से वो आपको इस्लाम में मतलब कि पाकिस्तान की रियासत में ऐसे काम कर रही है। कभी उसकी वीडियो, उसकी कभी बातें सुनो, ऐसी बातें ना करो। उसके केस का तो आपको पता भी नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक गई है। उसका बॉयफ्रेंड मुंह से बोल रहा है कि इसने बोला था कि ऐसा करने के लिए वीडियो बनाओ। ऐसे उसको शर्म नहीं आती कि उधर जाकर वीडियो बनाती? जिस लेवल तक उसके साथ हो गया था,
ٹھیک ہے نا, وہاں پہ لوگ کھڑے دیکھ اچھا رہے بھائی تھے, میری وہ آپ لوگ جو ہے نا بات وہ سنو, جب فرانس والا ادھر ایشو تھا تو ادھر دھرنے بھی ہوئے, ان لوگوں نے بولا کہ ہم نے اس کو مار بھی دینا ہے, لیکن ادھر اتنی انسانیت تھی تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ اس کو ہماری کنٹری میں آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو وہ دیں گے بندہ, جو ان کا امبیسیڈر تھا. آسیہ تھی, نہیں انہوں نے بولا تھا نا, وہ ایک لڑکی تھی نا, آسیہ کا کیس تھا, بندہ تو خیر وہ تو بعد میں انہوں نے بنایا تھا نا, جو پہلا مدعا تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ جو کرسچین عورت تھی نا آسیہ, اس کو جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کو آپ خود ہی نبڑیں گے, تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ باہر بھجوا دیا تھا. ٹھیک ہے انہوں نے سیفٹی کی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ معاملات میرے بھائی اچھے نہیں ہوتے ملک کے لیے. بالکل وہ اگر بچے ہوئے ہیں تو ان کو بچے رہنا چاہیے. دیکھو نا, آپ ایک ملک کے اندر رہتے ہیں, کل کو ٹھیک ہے اس کے حق میں آپ جو وہاں پہ جو بندہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے جو ہے نا, جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے اعلان کیا میں 5 لاکھ دوں گا, آپ نے جو ہے نا وہ یہ کر دیا وہ کر دیا, اور بھائی 5 لاکھ آپ دے گا تو کل کو رہنا بھی تو اسی ملک میں, یا تو ملک بھی چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے نا, ملک میں اسی میں رہنا, اسی ملک میں بیٹھ کے آپ یہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ہوا دے رہے ہو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل, یہ ہر آپ کو چیز کو جتنے لے کر رائٹ چلنا وہاں چاہیے. پہ, ہاں اگر آپ کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے ادھر آپ بیٹھے ہیں, پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں, آپ کے اندر ہاتھ میں ہے سارا کچھ, پھر کوئی ٹینشن نہیں. اب آپ ایک ملک کے باشندے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کتنی قومیں بستی ہیں, وہ میجورٹی جو ہے نا وہ ان کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے انہوں نے اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار, ہر چیز کے جو ہے نا وہ آزادی دی ہوئی ہے, تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی, تو یہی ہے ہر کہ طرح کا بھائی ماحول, میرے جس اگر طرح کی آپ آزادی کو ہوتی, تعلیم چاہیے, جس طرح کی میری تعلیم بات چاہیے, سنو, اس طرح تعلیم کی وہ انہوں نے صاف دیتے اسکول, ہیں, کالجز, مطلب ادھر رہتے ہیں, یونیورسٹیاں دی وہ ہوئی تو ہیں. انہوں نے دینی ہے تعلیم, لیکن اگر آپ اس کو حقوق دے رہے ہیں, پوری میجورٹی ادھر باتیں جو کرتی ہیں وہ تو نہیں نظر آتی ہمیں. اگر نظر آتی ہیں آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان کے ٹھیک ہے, ان کے مذہب میں یہ ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو بولیں کہ آپ ٹھیک ہے کریں, اس میں بڑا ایشو کرنے والی بات کیا ہے؟ لیکن مطلب کہ جو لڑکے ادھر تھے ان کے مجھے ایک میری بات سنو, وہ ایک سکول ہے, ایک سکول ہے, اس کے اندر صرف لڑکیاں ہی ہیں, ٹھیک ہے, یا کالج اس کے اندر صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں اور کوئی نہیں. تو حجاب کیا لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے کون سا بھی اس میں ایشو ہے, یہ مجھے بتا دیں. بالکل, لڑکی کے سامنے لڑکی کا حجاب کرنا بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا. تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائی, اس کو ہوا نہ دیں, اس کو تھوڑا جا انڈرسٹینڈ کر کے اس معاملے کو جو ہے نا وہ حل کریں. تو بالکل بھائی, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے نا معاملہ بھائی ختم ہو جائے اور اچھے سے حل ہو جائے. تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی, اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.